أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سورة القیامہ میں نے اس میں رب لکھا، اے لوگو تم مدثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مان لو ورنہ قیامت میں نقصان اٹھاؤ گے۔ مانوی ربط یہ ہے مضامین کا۔ مشرکین مکہ توحید کے انکار کے ساتھ ساتھ قیامت اور جزا سزا کے بھی منکر تھے، تو مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد سورۃ القیامہ سے لے کر سورۃ الطارق تک علی سبیل ترقی ثبوت قیامت کا بیان ہے۔ توحید بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوگا کیونکہ وہ تو بنیاد ہے، اصل الاصول ہے۔ ایک صورت میں قیامت کا ذکر ہوگا، ایک صورت میں توحید کا ذکر ہوگا، ایک میں قیامت کا ذکر ہوگا، ایک میں توحید کا ذکر ہوگا۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، اثبات القیامہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت قیامت کے لیے دو شواہد ہوں گے، تخویف اخروی ہوگی، لا تحرک بھی لسانک جملہ معترضہ ہوگا، زجر ہوگی ابتداء سورت سے متعلق آخر پر ایحسب الانسان۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے، ان علینا جمع و قرآن، چاند اور سورج کے جمع ہونے کا ذکر۔ انسان کہے گا این المفر، پنڈی پنڈی کے ساتھ مل جائے گی، یہ تذکرہ روح تراکیہ پر پہنچ جائے گی۔ اور 4 دفعہ لفظ اولا آیا ہے، اولا اولا لک فاولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورت کا دعویٰ ہے، لا تاکید کے لیے ہے۔ میں اللہ، لا زیادہ برائے تاکید، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ اس کے نیچے لکھے بے شمار لوگ قیامت سے ڈر رہے ہیں، بے شمار لوگ قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بے شمار لوگ قیامت سے ڈر رہے ہیں، آخر کوئی چیز تو ہے نا جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ پھر لا آ گیا تاکید کے لیے زیادہ، اور میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ساتھ ایسے نفس کے جو ملامت کرنے والا ہے اپنے آپ کو ملامت کرنے والا۔ اس کے نیچے جملہ لکھیں، اعمال صالحہ میں کوتاہی پر دل ملامت کر رہا ہے، اعمال صالحہ میں کوتاہی پر دل ملامت کر رہا ہے۔ اب جواب قسم محذوف ہے، لتبعثن، قیامت کا دن گواہ، نفس لوامہ گواہ، لتبعثن، ضرور بھی ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس لیے قیامت کو مان لو، اعراض نہ کرو۔ بے شمار لوگ قیامت سے ڈر رہے ہیں، آخر کوئی چیز تو ہے نا جس سے ڈر رہے ہیں، اور نفس ملامت کر رہا ہے اعمال صالحہ میں کوتاہی پر، آخر کوئی بات تو ہے نا۔ لتبعثن، جواب قسم محذوف ہے، ضرور بھی ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس لیے قیامت کو مان لو، اعراض نہ کرو، منہ نہ موڑو۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ زجر بھی ہے، سورت کا دعویٰ بھی ہے۔ کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، نجمعھا، بلا پر لفظ نجمعھا، ہم جمع کریں گے ان ہڈیوں کو۔ قادرین، اب یہ حال ہے اس نجمعہ کے فاعل سے، جو نجمعھا ہم نے نکالا اس کے فاعل سے یہ حال ہے۔ کیوں نہیں جمع کریں گے؟ دراحالے کہ ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر، ان نسویہ، بنانا، کہ برابر کریں ہم اس کے پوروں کو۔ بنان کہتے ہیں یہ انگلیوں کا جو سرا ہوتا ہے،
ہڈیاں تو اپنی جگہ، ہم پوروں کو بھی برابر کرنے پر قادر ہیں، ہڈیاں کیسے جمع نہیں کریں گے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ترقی ہے آیا سبوں سے۔ پہلے تو فرمایا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، اس سے ترقی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفجر کہ انکار کر دے۔ کس کا انکار کر دے؟ امامہ، جو اس کے آگے ہے۔ اس کے آگے کیا چیز ہے؟ امامہ کے نیچے لکھے من البعث والحساب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا من البعث والحساب، دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، یہ اس کے آگے ہے۔ اس کا انسان ارادہ کرتا ہے کہ انکار کر دے۔ اللہ اللہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے انسان کب ہوگا قیامت کا دن۔ یسأل کے نیچے انکار کے طور پر، پوچھتا ہے انسان انکار کے طور پر، کب ہوگا قیامت کا دن۔ اب میں نے امامہ کے نیچے دو لفظ آپ کو لکھوا دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے، جو اس کے آگے چیز ہے اس کا انکار کرے۔ من البعث والحساب، قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا، حساب کتاب دینا، یہ اس کا منکر ہے۔ اصل ان کا مقصود انکار قیامت نہیں تھا۔ سامنے جملہ لکھیں، مقصود انکار قیامت نہیں تھا، مقصود حساب کتاب کا انکار تھا۔ ان کا مقصود، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، ان کا مقصود قیامت کا انکار نہیں تھا، مقصود حساب کتاب کا انکار تھا۔ جب قیامت کا انکار ہو گیا تو حساب کتاب کا بھی انکار ہو گیا۔ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اب سارے قرآن میں آپ یہ جملہ یاد رکھیں گے، مشرکین مکہ قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ مقصود قیامت کا انکار تھا، مقصود حساب کتاب کا انکار تھا۔ نہ قیامت آئے گی نہ حساب کتاب ہوگا، جو مرضی آئے کرتے رہو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، تخویف اخروی، اور جب حیران رہ جائے گی آنکھ حیران رہ جائے گی عجائبات دیکھ کر۔ اس کے نیچے لفظ عجائبات دیکھ کر، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ، اور جمع کیا جائے گا سورج۔ بے نور ہونے میں سورج بھی بے نور، چاند بھی بے نور، جمع کیا جائے گا سورج، والقمر، اور چاند بے نور ہونے میں جمع کیے جائیں گے۔ وہ بھی روشنی کھو بیٹھے گا، یہ بھی روشنی کھو بیٹھے گا۔ یقول الانسان یومئذ، کہے گا انسان اس روز، این المفر، کہاں ہے بھاگنا۔ المفر مصدر کے معنی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ردیہ ہے، ہرگز نہیں، کہیں بھاگنا ممکن نہیں۔ کلا کا معنی ہرگز نہیں، کہیں بھاگنا ممکن نہیں۔ لا وزر، نہیں کوئی بچاؤ کی جگہ، لا وزر، نہیں کوئی بچاؤ کی جگہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، طرف تیرے پروردگار کے اس روز ہوگا المستقر، ٹھکانہ جانے کا، ٹھکانہ جانے کا۔ جہنم میں بھیجے اس کی مرضی، جنت میں بھیجے اس کی مرضی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبر دیا جائے گا انسان اس روز بما قدم، ان تمام چیزوں کی، قدم جو اس نے آگے بھیجی، وأخر، اور پیچھے چھوڑایا۔ اس کے نیچے لکھ رہے نیکی یا بدی۔ کوئی نیکی پیچھے چھوڑ آیا یا کوئی برائی پیچھے چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان نیکی پیچھے چھوڑ آیا،
مثلا مسجد بنوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب، سینما بنوایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ، وَأَخَّرَ اور پیچھے چھوڑایا، آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑایا، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان، یہ ترقی ہے يُنَبَّأُ سے، خبر دیا جائے گا انسان، پیچھے فرمایا اس سے بڑھ کر بات سنو، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنی جان پر بصیرۃ خود شاہد ہوگا، خود شاہد ہوگا۔ مونا اصل میں تھا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ، یہ جو تا لائی گئی ہے نا یہ مبالغے کے لیے ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہوگا، اس کو ہم آگاہ کریں تو پتہ چلے میں فلاں تو نے نیکی آگے بھیجی تھی یا پیچھے چھوڑایا، آگے گناہ بھیجا تھا یا گناہ پیچھے چھوڑایا، نا، بلکہ خود بھی وہ شاہد ہوگا، خود بھی اس کو معلوم ہو رہا ہوگا، سارے گناہ اس کو یاد آ رہے ہوں گے، ساری نیکیاں سامنے گھوم رہی ہوں گی۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهَا، اگرچہ ڈالتا رہے بہانوں کو، معاذیر بہانوں کو، اگرچہ ڈالتا رہے بہانوں کو، سب چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لا تحرک به لسانک، جملہ معترضہ، نہ حرکت دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل به، کیوں حرکت آپ دیا کرتے تھے، سبب تحرک، تاکہ آپ جلدی سیکھ لیں اس قرآن کو، ان علینا جمعہ وقرآن علت، آپ اس لیے حرکت نہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں، اس لیے کہ یقیناً ہمارے ذمے ہے جمع رکھنا اس قرآن پاک کو، ایک وعدہ آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، دوسرا وعدہ وقرآن، اور پڑھوانا اس قرآن کا آپ کی زبان سے بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب پڑھنے لگے ہم اس قرآن پاک کو فرشتے کے ذریعے، اللہ نے نسبت قرات کی اپنے طرف کی ہے، درمیان میں واسطہ فرشتہ تھا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب پڑھنے لگے ہم اس قرآن پاک کو فرشتے کے ذریعے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلیے اس کے پڑھنے کی، توجہ صرف کیجئے، آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ہے۔ ثم ان علینا بیانا، تیسرا وعدہ پھر یقیناً ہمارے ذمے ہے بیان کروانا اس کا آپ کی زبان سے۔ کلا، اب کلا یا تو بمانا حقہ ہے، پکی بات ہے، یا کلا ردعیہ ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، پکی بات ہے، بلکہ تم محبت کر رہے ہو دنیا سے محبت کر رہے ہو۔ پیچھے آیت گزری ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ذرا اس پر نظر دوڑائیں، بلکہ ارادہ کر دے انسان تاکہ انکار کر دے امامہ، اس چیز کا جو اس سے آگے ہے۔ اب یہ بل تحبون العاجلہ، اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، کیا مطلب، یہ متعلق ہے قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، کلا ردیہ بناؤ، قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی، قیامت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ تم دنیا سے محبت کر رہے ہو، ایک قیامت کا انکار الٹا دنیا سے محبت۔ کلا ایک معنی حقہ پکی بات ہے، تم دنیا سے محبت کر رہے ہو، یا دوسری بات تمہیں قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، تم الٹا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کر رہے ہو دنیا سے، تم جو قیامت کی نفی کر رہے ہو، قیامت نہیں آئے گی، کوئی باس اور حساب کتاب نہیں ہوگا، اصل تمہارے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور چھوڑ رہے ہو تم آخرت کو، وجوہ یومئذ ناظرہ، بشارت کئی چہرے اس روز تازہ ہوں گے، ذکر چہرے کا ہے اور مراد چہرے والے ہیں، اصحاب الوجوہ،
اب یہ قسمیں بیان کی ہیں لوگوں کی، اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، طرف اپنے پروردگار کے دیکھنے والے ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تخویف اخروی، اور کئی چہرے اس روز باسرۃ اداس ہوں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی وجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اس روز کالے سیاہ ہوں گے۔ یہ شدت ہے، یہ کنایہ ہے شدت سے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یقین کر لے گا، جن چہروں کا ذکر چلا ہے، ان یفعل بها فاقرہ، یقین کر لے گا یہ کہ کیا جائے گا اس کے ساتھ فاقرۃ، عذاب کمر توڑنے والا۔ اس کو یقین ہو جائے گا، جس کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اداس ہوں گے، ان چہرے والے بندے کو یقین ہو جائے گا کہ کیا جائے گا اس کے ساتھ فاقرۃ، عذاب کمر توڑنے والا، یا معاملہ کمر توڑنے والا۔ علماء کرام ذرا سر اٹھائیں، آپ کو واقعہ سناؤں۔ گوجرانوالا کے اندر شیراں والا باغ بڑا مشہور ہے شہر میں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیراں والے باغ کی مسجد کے خطیب تھے، علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں بخاری شریف پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ علامہ انور شاہ صاحب جب رجب کے مہینے میں دیوبند میں چھٹی ہوتی سالانہ، تو اسی دہلی سے لاہور، لاہور سے راول پنڈی ایسے جایا کرتے تھے ریل گاڑی پر، پھر پنڈی سے کشمیر جایا کرتے تھے۔ 2 مہینے وہاں گزارے، پھر شوال میں واپسی ہوئی۔ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند چھٹیوں پر آ رہے تھے گھر، اور گوجرانوالا میں آتے جاتے ٹھہرا کرتے تھے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے، اور علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اپنے حضرت کی کوئی بات سناؤ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات سنائی۔ حضرت فرماتے تھے رب راضی ہو تفسیر کبیر والے پر، بہت قیمتی تفسیر ہے۔ تفسیر کبیر والا لکھتا آیا، اس مقام پر پہنچا تو ہار مان گیا، بھئی مجھے ربط سمجھ نہیں آیا۔ پیچھے قیامت کا ذکر چل رہا ہے، آگے بھی قیامت کا ذکر چل رہا ہے، اور درمیان میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، میرے محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس کا ربط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، جیسے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے مدارس میں استاد آگے آگے سبق پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو امام راضی کہتا ہے کہ مجھے ربط سمجھ نہیں آیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بھی ایک ربط لکھا ہے۔ وہ یوں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہو، کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بیٹا بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، چھوٹوں کو اوہو بیٹا لقمہ جو ہے اپنے آگے سے توڑا جاتا ہے، بچے نے لقمہ ذرا دور سے توڑ لیا نا، اور اوہو بیٹا لقمہ آگے سے توڑا جاتا ہے، پھر وہی بات شروع کر دی، پہلی والی نصیحت، خیال کرنا فلاں رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا۔ تو مولانا تھانوی فرماتے ہیں وہی نازل ہو رہی تھی، درمیان میں جو آپ نے زبان مبارک ہلائی تو اللہ کریم نے اس وحی کو روک کر درمیان میں یہ فرما دیا بے زبان کو حرکت نہ دیا کریں، جس طرح نصیحتیں کرتے ہوئے والد دیکھ اوہو لقمہ آگے سے توڑ، بیٹا آگے سے نہیں توڑنا چاہیے، پھر وہی بات پہلی دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ مولانا تھانوی نے یہ ربط فرمایا۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے ربط بیان کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تو ہکا بکا رہ گئے، بڑے خوش ہوئے، خیر چلے گئے کشمیر۔ استاد قاضی صاحب قلعے والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب واپس آئے تو پھر یہاں سے گزر کر لاہور اور پہنچے دیوبند میں، تو دیوبند جب پہنچے شوال کا مہینہ تھا تو گھنٹی بجوا دی، تو یہ اشارہ تھا کہ سارے طالب علم اور سارے اساتذہ کرام جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے اس مجمع میں فرمایا کہ میں پنجاب سے تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں،
یہ کائی صاحب کے لفظ ہے رحمت اللہ علیہ۔ علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا دیوبند والو میں تمہارے لیے پنجاب سے ایک تحفہ لایا ہوں، اور پھر علامہ انور شاہ صاحب نے حضرت صاحب والا ربط بیان کیا۔ اب میری طرف توجہ کریں، میں چٹکی میں بات حل کروں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پیچھے ذکر ہے، آیت کو دیکھ لیں، اللہ نجمع عظاما، انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ میں اللہ کریم تو انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ آگے جی بڑا عجیب انداز ہے حضرت کا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبر دیا جائے گا انسان اس روز جو اس نے آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑایا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے بات تو بڑی آسان تھی، تفسیر کبیر والے کا اس طرف خیال نہیں گیا۔ میری طرف دیکھیں، جو اللہ کریم قیامت کے دن ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے، جو اللہ کریم انسان کے اگلے پچھلے اعمال کی خبر دے سکتا ہے، میرے محبوب آپ کے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ کیوں آپ تکلیف کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آگے چلیں۔ کلا، اس کے بھی دو معنی ہیں، یا کلا بمانا حقا یا کلا ردیہ ہے، پکی بات ہے ایک، یا دوسرا ردیہ، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، کلا بمانا حقا پکی بات ہے ایک معنی، دوسرا معنی کلا اگر ردیہ ہو تو اس کا تعلق بل تحبون العاجلہ سے ہوگا۔ علماء کرام غور سے سنیں، کلا پیچھے فرمایا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کر رہے ہو دنیا سے، کلا دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا اگر کلا ردیہ بنائیں گے۔ اذا بلغت التراقیہ، دنیا سے مفارقت ضروری ہے، دنیا سے جدائی ضروری ہے، جب دنیا سے جدائی ضروری ہے تو پھر دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی پر، یہ گردن والی ہڈی ہے، یہاں روح پہنچ گئی۔ وکیل من، اور کہا جاتا ہے کون، لوگ کہتے ہیں کون، لوگ کہتے ہیں، کیلا کے نیچے لکھے لوگ، کہا جاتا ہے کون، لوگ کہتے ہیں کون، مرنے والا کہتا ہے راک، اب راک کے نیچے لکھ لیں مرنے والا، مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے راک، کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے، اس کو لے آؤ۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین کر چکا ہوتا ہے مرنے والا، جس پر موت حاضر ہو چکی ہے وہ یقین کر لیتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقیناً وقت ہے جدائی کا، وقت ہے جدائی کا، اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے۔ اب مرنے والا کہتے کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، سورۃ یاسین پڑھنے والے کو بلاؤ، یہ مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے راک، یہ راک بھی کہا گیا دم کرنے والے کو بلاؤ باعتبار کثرت رواج کے، چونکہ رواج یہی ہے موت کے وقت دم کرنے والے سورۃ یاسین پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے، ورنہ مراد ہے کسی علاج کرنے والے کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، میری تو روح نکلنے والی ہے، کوئی میرا علاج کرے، لیکن نہ، یقین ہو چکا ہوتا ہے، زبان سے کہتا بھی رہے جدائی آ گئی ہے، اب یہ جدائی ختم نہیں ہوگی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، الہ، یہ برابر ہو گئے ہاتھ پاؤں، بس نظر اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ الہ ربک یومئذ المساق، تیرے پروردگار کی طرف اس روز المساق چلا جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، یہ زجر آ گئی، پس نہیں تصدیق کی تھی اس نے دین حق کی، ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ صدق کے نیچے لکھے بد عقیدہ،
سلام کے نیچے بد عمل ولیکن کذب وتولا، لیکن جھٹلایا اس نے دین حق کو، قرآن کی تصدیق نہیں کی بلکہ قرآن کو جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا اطاعت حکام سے، ثم ذهب الى اهله يتمتع، نمبر 3 پھر چلا جاتے اپنے اہل و عیال کی طرف، گھر والوں کی طرف، یتمتع آکڑ کرتا ہوا، اکڑتا ہوا چلا جاتا ہے، بڑا بہادری کا کام کر کے آ رہا ہے، حق کی دعوت دینے والے کو جھٹلایا، قرآن سنانے والے کو جھٹلایا، اور گھر والوں کی طرف جاتا ہے آکڑ کرتا ہوا، میں بہت بڑا دلیری والا کام کر کے آیا ہوں، میں نے قرآن کو جھٹلا دیا، واہ بھائی واہ، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے تیرے لیے پس افسوس ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکید ذکری کے لیے، خرابی ہے تیرے لیے، ہلاکت ہے تیرے لیے پس ہلاکت ہے، اولا کا معنی افسوس کریں تب بھی ٹھیک، ہلاکت معنی کریں تب بھی ٹھیک۔ 4 دفعہ ہلاکت کا ذکر کیوں آیا؟ قرآن کے مقصودی مسئلے 4 تھے، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت، ان 4 کا انکار کیا، 4 دفعہ اولا کا لفظ آیا، ہلاکت ہے تیرے لیے، ہلاکت ہے تیرے، قرآن توحید کا انکار کیا، ہلاکت، رسول کا انکار کیا، ہلاکت، قرآن کا انکار کیا، ہلاکت، آخرت کا انکار کیا، ہلاکت۔ اب دوسرا قول سنیں، اولا لک فاولا، یا حالات 4 ہیں، سامنے جلدی کرے مولانا، حالات 4 ہیں، آپ قلم خود ہلائیں گے، اب حالات 4 ہیں، ویل فی الحیات، ہلاکت، ویل فی الحیات وبعد الموت وفی البرزخ وفی القیامہ بعد دخول النار، زندگی میں ہلاکت، موت کے بعد ہلاکت، برزخ میں ہلاکت، اور قیامت میں آگ میں داخل ہونے کے بعد ہلاکت، 4 حالات، اس وجہ سے اولا 4 دفعہ آیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ زجر ہے سورت کی ابتدا کے متعلق، سامنے جملہ لکھیں ایحسب الانسان کے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ ثبوت تکلیف ہے، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یوں نہیں بغیر کسی مقصد کے بنایا ہو۔ کیا گمان کرتے ہیں انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، سدن بیکار، سدن کے نیچے لفظ لکھیں یعنی بے حساب، بیکار چھوڑ دیا جائے گا یعنی بے حساب، نہیں حساب ہوگا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ثبوت قیامت، کیا نہیں تھا انسان نطفتن، پانی کا گندا قطرہ، من منی، منی میں سے، یمنا، جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں ابتداءً، ثم کان علقۃ، پھر ہوا یہ جمع ہوا خون، فخلق، پس اللہ کریم نے انسان بنایا، فسوی، درست اعضاء والا بنایا، فجعل منہ الزوجین، پس اللہ کریم نے بنایا اس میں سے جوڑا، کون سا جوڑا؟ ذکر والانثی، یعنی مذکر اور مؤنث، الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے ان صفات والا اللہ، ذالک ان صفات والا اللہ، بے قادرین، پوری قدرت رکھنے والا، الی یحیی الموتى، اس بات پر کہ زندہ کرے مردوں کو دوبارہ، یحیی کے نیچے دوبارہ لکھ لیں، جو اللہ گندے پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب مولانا حضرت مولانا حسین علی والا جملہ لکھ لیں، لا تحرک بھی لسانک کے سامنے، جو اللہ دن قیامت کے ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے، انسان کے اگلے پچھلے اعمال کی خبر دے سکتا ہے، وہ آپ کے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔
सूरत का नाम है सूरत उद्दहर। मैंने इसमें रब्त लिखा और क़यामत वही बर्पा करेगा जो दहर का मालिक है। सूरत का मानवी रब्त यह है मज़ामीन का। सूरतुल क़यामा में तख़वीफ़ बयान फरमाई, क़यामत के मुनकरीन के लिए ज़जर और शिकवा भी था। सूरत उद्दहर में बतौर तरक्की फरमाया, हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहर। एक तफसीली नमूने का बयान है कि अल्लाह इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। और साथ मसले तौहीद भी आएगा, वज़कुर इस्मा रब्बिक। बिशारत उखरवी का जिक्र क़यामा की निस्बत ज़्यादा आएगा, यहाँ बिशारत उखरवी ज़्यादा है। खुलासा, जो ज़ात इंसान को समी बसीर बनाने पर कादिर है वो दोबारा भी पैदा कर सकती है। तखवीफ होगी, बिशारत ज़्यादा होगी, तसल्ली नबी होगी, कुफार के लिए ज़जर होगी। सूरत का दावा लिख लें, इस्बातुल क़यामा बित्तमसील वन नेअम, नेमत की जमा वन नेअम अल उखरविया। सूरत के मैंने इम्तियाजात लिखे। मुरक्कब नुत्फे से इंसान को बनाया अमशाज, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, ये अंदाज इस सूरत में है। ये नमूना था। हाल बमाना कद है। सूरत का दावा सुनाए, इस्बातुल क़यामा बित्तमसील वन नेअमुल उखरविया। हल अल इंसान हीन मिनद दहर, हल बमाना कद, तहकीक आ चुका इंसान पर, हीन एक वक्त, मिनद दहर जमाने में से, लम यकुन शय्यम मज़कूरा, नहीं था इंसान कोई चीज, मज़कूरन जिक्र की हुई, इंसान का जिक्र नहीं था। दो माने हैं, उलमाए किराम गौर करें। एक माना किया, नहीं था इंसान कोई चीज, मज़कूरन जिक्र की हुई, इंसान का तज़किरा नहीं था। दूसरा माना, लम यकुन शय्यम मज़कूरा, नहीं था इंसान, मज़कूरन कोई चीज, काबिले जिक्र के काबिल ही नहीं था। एक माना तज़किरा नहीं था, दूसरा माना जिक्र के काबिल नहीं था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा, यकीनन हमने पैदा किया इंसान को, मिन नुत्फतिन अमशाजिन, पानी की एक बूंद से, अमशाज जो मिली जुली है। अमशाज जमा का सीगा नहीं है, ख्याल करना, अमशाज मिली जुली। इसका माना है जू अज्जा। अमशाज का माना उलमा लिखें जू अज्जा। मर्द और औरत के जरासीम मिले हुए होते हैं इस लुत्फा में, उससे हमने पैदा किया। अमशाज का माना जू अज्जा, अज्जा वाला लुत्फा, मर्द और औरत के जरासीम मिले हुए होते हैं। अब मैं फिर माना करता हूं, यकीनन पैदा की हमने इंसान को पानी के कतरे से। कौन सा कतरा? अमशाज, मिला जुला, बेमाना मखलूत। जो भी आप लिखें, जू अज्जा लिखें, मखलूत लिखें, इसमें मिले जुले होते हैं औरत और मर्द के जरासीम। नब तली है हिकमत खल्क, क्यों हमने पैदा किया, आजमाना चाहते हैं उस इंसान को। फजअलना समीअम बसीरा, इसलिए बनाया हमने उस इंसान को सुनने वाला भी और देखने वाला भी। फजअलना हो पर लद लिखें, इसलिए बनाया हमने उस इंसान को समीअम बसीरा, सुनने वाला भी देखने वाला भी। एक आदमी सुनता है देखता भी है लेकिन पागल है, उसका इम्तिहान अल्लाह कैसे करेगा? उन्हें सामने लफ्ज लिखें। कोई शख्स मजनून हो वो तो मुकल्लफ न होगा, समी बसीर है, इसलिए साथ कैद लगेगी फहीमन, फहम से फहीमन। हमने इंसान को समी बनाया, बसीर बनाया और फहीमन समझ वाला बनाया। अगर फहीमन की कैद ना हो तो मजनून मुकल्लफ नहीं है, ख्याल करना। सुभान अल्लाह। अब
جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں کان میری طرف لگائیں، آیت کو دیکھیں۔ جو اللہ کریم عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے، منی کے قطرے کو پیدا کر کے اسے سما دے سکتا ہے، بصر دے سکتا ہے، عقل دے سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، یقیناً دکھا دی ہم نے اس انسان کو السبیل، صحیح راستہ، سبیل کے نیچے صحیح راستہ ہم نے دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدیناہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، اور شاکرن اور کفورن اس سے حال ہے۔ اب میں ہر ذوالحال والا معنی کرتا ہوں۔ یقیناً دکھا دی ہم نے اس انسان کو صحیح راستہ، درا حالے کے یا شکر کرنے والا بنے، یا یہ کہ درا حال کفر کرنے والا بنے، قدر کرے اس کی مرضی، بے قدری کرے اس کی مرضی۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، کفورن کا بیان، یہ ساتھ کھڑا ہے کفورن کا بیان، تخویف اخروی، یقیناً تیار کی ہم نے کافروں کے لیے سلاسل، بیڑیاں، نیچے لکھے پاؤں میں، واغلالن، توق لکھے گردنوں میں، وسعیرن اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار، اب شاکر کا بیان آ گیا، بیان شاکر، وہ شاکر کھڑا تھا۔ ان الابرار یشربون، یقیناً نیک لوگ پئیں گے، من کاسن، شراب کے جام سے۔ کون سا شراب کا جام؟ کانا مزاجہا کافورا، ہوگی ملاوٹ اس کی عرق کافور سے۔ مزاج، ملاوٹ، اس شراب کے جام میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ کافور کیا چیز ہے؟ کافورن مبدل منہ ہے اور اینن اس سے بدل ہے، یعنی اینن چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، پیئیں گے اس چشمے سے اللہ کے خاص بندے، عباد کے نیچے خاص، یفجرونہا تفجیرا، خیال کرنا معنی پر، یفجرونہا تفجیرا، لے جائیں گے اس چشمے کو تفجیرن، جاری کر کے، جدھر اشارہ کریں گے چشمہ پیچھے چلتا آئے گا۔ یوفون بالنذر، اوصاف ابرار، آیت کا عنوان کیا ہے؟ اوصاف ابرار، وہ کون سے دیکھ لوگ، یوفون بالنذر، پورا کرتے رہتے ہیں، بالنذر، تمام واجبات الہیہ، صرف نظر نہ، جو چیزیں اللہ نے ان پر واجب کی ہیں ان کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ یوفون بلکہ خلوص سے، خلوص کے ساتھ پورا کرتے رہتے ہیں نظر کو، یعنی جتنے بھی واجبات الہیہ ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، کیوں پورا کرتے ہیں تمام واجبات؟ اللہ آ گئی، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، ہوگی سختی اس کی بڑی لمبی، اس لیے تمام واجبات پورے کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اس کی سختی بڑی لمبی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وصف نمبر 2، اور کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یتیم مسکیناً، ایک، یتیماً، 2، اسیراً، 3، مسکین کو کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت کی وجہ سے، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ ایک معنی میں نے علی حبہ میں ہو ضمیر سے مراد لیا اللہ، دوسرا قول بھی سنے علماء کا، کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، کھانے کی محبت کی وجہ سے، خود ضرورت ہے ان کو، ہم نے کھانا ہے، اس کے باوجود بھی یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وصف نمبر 3، اخلاص، اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم، یقیناً ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ وجہ کا تو معنی چہرہ ہوتا ہے، مراد یہاں رضا ہے۔
इन्नमा नुतिमुकुम, यकीनन हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। इस पर लद लिखें, ज़बान या दिल, या ज़बान से कहते हैं या दिल में कहते हैं, हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, नहीं चाहते हम तुमसे जज़ान कोई बदला, इसके नीचे लिखें फेली, वला शुकूरा, न कोई तारीफ, ना कोई तारीफ, हम शुक्रिया भी नहीं चाहते। शुकूरन के नीचे लिखे कौली, तुम जबान से हमारा शुक्रिया अदा करो, हम ये भी नहीं चाहते। तुम अमली तौर पर हमें कोई बदला दो, हम ये भी नहीं चाहते। उलमाए किराम ने इसी मकाम पर लिखा है, बंदा किसी को कोई चीज दे ना अल्लाह के नाम पर, मेरा यही मिजाज है। उलमाए किराम की इसी फरमान के मुताबिक दरवाजे पर कोई आए, मैं अगर उसको 5-10 रुपए देता हूं, मैंने कभी नहीं कहा दुआ करना, बिल्कुल। अगर उलमा ने लिखा है कि बंदे ने ये कहा कि मेरे लिए दुआ करना, ये तो बंदा उससे बदला चाह रहा है, फिर सवाब तो गया। जबानी शुक्रिया इसका भी दिल के अंदर तकादा नहीं होना चाहिए। और बंदे ने किसी को 100 रुपया दिया, गरीब आदमी है, दूसरे का ओ यार मेरे मकान में झाड़ू तो लगा दे, यार वो जरा फला मेरा काम तो करके आ जा, ये है अमली तौर पर जज़ान, और शुकूरन है ज़बानी तौर पर। इन दोनों चीज़ों से बचना है, न ज़बानी शुक्रिया की उम्मीद रखनी है, ज़बानी तारीफ की उम्मीद रखनी है, न कोई ऐसा काम उससे करवाना है कि बंदे का सारा सवाब खैरात का ज़ाय हो जाए। मौलाना मकाम हल हो गया। इन्ना, आपने जवाब ही नहीं दिया, मैं पूछना बंद कर रहा हूँ, मेहरबानी। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। अब ये ला नुरीदो की इल्लत है, हम तुमसे शुक्रिया क्यों नहीं चाहते, तुमसे हम बदला क्यों नहीं चाहते, वजह क्यों, इसलिए इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, यकीनन हम खौफ करते हैं अपने परवरदिगार से, यौमन उस दिन का, अबूसन कमतरीरा, जो सख्त होगा, कम तरीरन बहुत सख्त। अबूसन और कम तरीरन दोनों को मुबालगे के लिए जमा कर दिया गया है, माना दोनों का एक है। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम, ख्याल करना मोना माने पर समरा नंबर 1, फ़वक़ाहुमुल्लाह, फ़ा सबबिया, इसी वजह से बचा लेगा उनको अल्लाह। है माजी, माना मुजारे वाला करना है, माजी क्यों लाई गई, यकीनुल वुकू होने की वजह से। फासबिया, इसी वजह से बचा लेगा उनको अल्लाह, शर्रा ज़ालिकल यौम, उस दिन की बुराई से। वलक़ाहुम, ये दफ़ा ज़रर था, लक़ाहुम, अता फरमाएगा उनको अल्लाह करीम, ये जल्बे मनफात है, जल्बे नफा अता फरमाएगा अल्लाह उनको, नजरतन ताज़गी व सुरूरन, और खुशी। ताज़गी कहाँ होगी, नजरतन के नीचे लिखे चेहरों में, सुरूरन खुशी कहाँ होगी, नीचे लिखे दिल में। उनके चेहरे ताज़े होंगे, दिल में खुशी होगी। वजज़ाहुम बिमा सबरू नंबर 3, और बदला देगा उनको, माजी के सीगे हैं, माना मुजारे वाला क्यों कर रहा हूँ, यकीनी उल वकू होने की वजह से, इन चीज़ों का वाक़े होना यकीनी है। बदला देगा अल्लाह करीम उनको, बिमा सबरू, इस वजह से कि वो पक्के रहे। सबरू के नीचे मौलाना इस्तिकामत फिद्दीन, इस्तिकामत फिद्दीन, वो बदला देगा अल्लाह उनको इस वजह से कि वो पक्के रहे। कौन सा बदला देगा, जन्नतन, जन्नत का, वह हरीरन, रेशमी लिबास का, मुत्तकीन फीहा, टेक लगाने वाले होंगे, फीहा, उस जन्नत में। हा ज़मीर जन्नतन की तरफ जा रही है, ख्याल कीजिएगा, टेक लगाने वाले होंगे उस जन्नत में, किस पर, अलल अराइक, पलंगों पर। उलमा माना फरमाते थे तख्ते, अब जदीद माना कर रहा हूँ पलंगों पर। ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, अब ये ला यरौना मुत्तकीना की ज़मीर से हाल है, ख्याल करना, दराहाले के नहीं देखेंगे, फीहा जन्नत में, शम्सन सूरज को, वला ज़महरीरा, और न सर्दी को, न सूरज देखेंगे न सर्दी देखेंगे। शम्सन के नीचे लिखे मौलाना मुराद गर्मी,
مراد گرمی. جنت میں سورج تو ہوگا، آگے دلیل آ رہی ہے، دانیۃ علیہم ظلالھا، جھکنے والے ہوں گے ان پر سائے ان کے. سائے، اب جب سورج نہیں ہے تو سایہ کہاں سے آیا؟ ہونا جملہ لکھیں. نمبر 1، جنت میں سورج ہوگا، اس کی گرمی نہیں ہوگی. نمبر 2، اب یہ جو ظلالھا ہے نا، اصل عبارت یوں تھی ظلال اشجارھا. لکھیں جی، ظلال اشجارھا. ظلال اشجارھا دانیۃ علیہم ظلالھا، جھکنے والے ہوں گے ان پر اس باغ کے درختوں کے سائے. اس باغ کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور قریب کیے جائیں گے میوے اس باغ کے، میوے اس باغ کے. ذُلِّلَتْ، قریب کیے جائیں گے. تذلیلاً، خاص طور پر قریب کیا جانا. ہر وقت ہر طرح لے سکیں گے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے لے سکیں گے. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور لائے جائیں گے ان پر برتن من فضہ، چاندی میں سے. واکواب، اور گلاس. میں نے پہلے عرض کیا تھا کوب کی جمع ہے جس کا دستہ نہ ہو، جس کی ٹوٹی نہ ہو. جیسے گلاس ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوب، گلاس یا پیالہ. کانت قواریر، ہوں گے وہ شیشے کے، اور قواریر من فضہ، شیشہ شفافی میں، من فضہ، چاندی کی طرح ہوگا. سامنے جملہ لکھیں جی، ایسی صاف چاندی کہ منہ نظر آئے گا. ورنہ وہ جو گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے شیشے کے، ہوں گے شیشے، لیکن شفاف ایسے ہوں گے جیسے چاندی ہوتی ہے. کو فرق سمجھ آیا دوستوں کو؟ ہوں گے شیشے کے لیکن صاف شفاف اتنے ہوں گے جیسے چاندی ہوتی ہے، چمکنے والی، صاف شفاف. قدروہا تقدیرا، اندازہ لگا رکھا ہوگا انہوں نے. قدرو کی ضمیر جا رہی ہے ولدان کی طرف، اندازہ لگا رکھا ہوگا ان ولدان نے، وہ جو بچے لے کر آئیں گے. ہاں، اس کا تقدیرن، اندازہ لگانا. نیچے لکھے مونا تقدیرن کے، نہ بچے گا نہ کم پڑے گا، نہ بچے گا نہ کم پڑے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے فیہا، جنت میں. یہ ساری ضمیریں جنت کی طرف جا رہی ہیں. پلائے جائیں گے جنت میں کاسن، پیالے. کاسن کے نیچے لفظ اس شراب مذکور کے علاوہ، یہ جو پیچھے شراب کا ذکر گزرا ہے وہ نا، اس شراب مذکور کے علاوہ پلائے جائیں گے پیالے. کانا مزاجھا زنجبیلا، ہوگی ملاوٹ اس کی عرق سونڈ میں سے. سونڈ اس کا عرق. اب زنجبیل مبدل منہ ہے، اینن اس سے بدل آ گیا. وہ زنجبیل کیا ہوگی جس کی ملاوٹ ہوگی؟ فرمایا عینن، یعنی چشمہ. فیہا، جنت میں. تو سما سلسبیلا، اس کا نام رکھا جائے گا سلسبیل، آسانی سے حلق میں سے گزرنے والا، آسانی کے ساتھ حلق میں سے نیچے اترنے والا، بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگائیں گے ان پر، آئیں جائیں گے ان پر ولدان، بچے. مخلدون وصف نمبر 1، ہمیشہ بچے رکھے ہوئے. نہ وہ بڑے ہوں گے
نہ بوڑھے ہوں گے، اسی حالت میں ولدان مخلدون، سبحان اللہ، عمر لمبی ہوتی جائے گی، رہیں گے بچے، کمال ہے، مخلدون، ہمیشہ رکھے ہوئے اسی عمر میں، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ مولانا سامنے ایک لفظ لکھ لیں، یہ مطلب نہیں کہ ان کی عمر لمبی نہیں ہوگی، بس عمر لمبی ہوگی، رہیں گے اسی ایک حالت پر۔ عجیب بات ہے اللہ کی قدرت، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ وصف نمبر 2، جب دیکھے گا تو ان کو، چل پھر رہے ہوں گے جنت میں، گمان کرے گا تو ان کو لؤلؤا منثورا، موتی بکھرے ہوئے، لؤلؤا اس پر لکھے صفائی و اشراق، اشراق کہتے ہیں چمکنے کو، جیسے موتی چمکتا ہے ایسے چمکنے والے ہوں گے، جیسے موتی صاف ستھرا ہوتا ہے ایسے صاف ستھرے ہوں گے، منصورا، چلنے پھرنے میں بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے، منصورن پر لکھے چلنے پھرنے میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اسی نعمتوں میں بات بند نہیں ہے کہ بس یہ زنجبیل مل گیا، سلسبیل مل گیا، وہ پیالے چاندی کے مل گئے، شیشے کے جو چاندی کی طرح، یوں اسی میں بات باندھ نہیں ہے، یہ قطوفہا دانیہ دانیۃ انظلالہا، نہ اسی میں باندھ نہیں ہے، بلکہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اس کے نیچے لکھے تعمیم بعد تخصیص، پہلے تو خاص خاص نعمتیں بیان کی، اب عام قانون بیان کیا، جب دیکھے گا تو سما، وہاں یہ سما نہیں ہے، سما ہے مولانا، خیال کرنا، اس پر لکھ لیں مکانیہ، یہ مکانیہ ہے جگہ بیان کرنے کے لیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا نعیماً نعمتیں، اور وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بادشاہی بہت بڑی، سبحان اللہ۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، اوپر کی پوشاک ان کی، عالیہم اوپر کی پوشاک ان کی، ثیاب سندس، کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، خضر سبز رنگ والے، واستبرق، اور موٹا ریشم، وحلو اساور من فضہ، اور پہنائے جائیں گے کنگن من فضۃ، چاندی میں سے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو، حاشیہ لکھوایا تھا، جو مالک ہوں گے وہ سونے کے کنگن پہنیں گے، اور جو ان کے نوکر ہوں گے وہ چاندی کے کنگن پہنیں گے۔ اب دوسرا جملہ بھی لکھ لیں، نمبر 1، چاندی مردوں کے لیے، سونا عورتوں کے لیے۔ دوسرا قول لکھیں، جلدی کریں مولانا، چاندی مردوں کے لیے، سونا عورتوں کے لیے۔ اور قول لکھیں جی، نمبر 2، کبھی سونا کبھی چاندی۔ اور قول لکھیں جی، ایک ہی ہاتھ میں سونا اور چاندی۔ اور قول لکھیں جی، جیسے اعمال ویسے سونا یا چاندی۔ کیا معنی اس کا؟ اگر کسی کے بہت زیادہ نیک اعمال ہوئے اچھے، اس کو تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جس کے اس سے کم نیک اعمال ہوئے اس کو چاندی کے پہنائے جائیں گے۔ اور قول بھی آپ کو لکھوا دیے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، پہنائے جائیں گے کنگن چاندی میں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا پروردگار شراب، طہوراً، دلوں کو پاک کرنے والی۔
ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اس پر لکھیں یقالو، کہا جائے گا، یہ اکرام مومنین ہے، کیا کہا جائے گا ان کی روحانی خوشی بڑھانے کے لیے، یقیناً یہ ہے تمہارے لیے جزان، بدلہ، جزان کے نیچے لکھیں دنیا کے اعمال کا، جزان بدلہ دنیا کے اعمال کا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ہے کمائی تمہاری مشکوراً قدر کی ہوئی، سعیکم کے نیچے دنیا والی، جو دنیا میں تم نے کمائی کی تھی وہ ہے قدر کی ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اس پر لکھ لیں حصہ ثانی سورت کا دوسرا حصہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقین ہم ہی نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، تنزیلاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے لوگوں کو حشر نشر کی تبلیغ کرو، لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرو، اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو صبر کرنا میرے پیغمبر، سبحان اللہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، آپ نے ان کو ڈرایا، آپ نے ان کو خوشخبریاں سنائیں، وہ نہیں مانتے، کیوں میرے پیغمبر فکر کرتے ہو، آپ تسلی رکھیں میں خود نمٹ لوں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تسلی پر صبر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ حُکْمِ رَبِّکَ، لام بمانا عَلَىٰ حُکْمِ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تخویفات سنائیں، تبشیرات سنائیں، تبلیغ کی، مسئلہ بیان کیا، توحید نہیں مانتے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم خود نمٹ لیں گے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، نمبر 2، ایک کامیابی کا اصول صبر کیجئے، دوسرا کامیابی کا اصول وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، نہ کہا ماننا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منہم ان میں سے، عاصمًا کسی گناہگار کا، او بمانا واو اسمن وکفورن، نہ کہا ماننا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی گناہگار اور نہ شکرے کا، او بمانا واو، مداحنت نہیں کرنی میرے پیغمبر، ان کی بات نہیں ماننی، وہ چاہتے ہیں مسئلے میں نرمی کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تیسرا کامیابی کا اصول، اب آپ میں سے کون معنی مجھے سنا سکتے ہیں، وَاذْكُرْ، اپنے پروردگار کا نام ذکر کر، پہلے آپ ذکر نہیں کرتے تھے، کیا معنی ہوگا، وَاذْكُرْ، ذکر کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، قلم ہاتھ میں رکھیے گا مولانا، معنی مشکل ہے، کوئی مضمون مشکل نہیں، بُكْرَةً کے نیچے نماز صبح، میاں صاحب لکھو نماز صبح، 5 نمازیں ثابت ہو رہی ہیں، وَأَصِيلًا، صبح اور پچھلے ٹائم، اصیلن کے نیچے ظہر و عصر، اصیلن کے نیچے ظہر و عصر، صبح کے وقت بھی رب کا نام ذکر کرتے رہو اور پچھلے پہر بھی رب کا نام ذکر کرتے رہو، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں سے، لیل کے نیچے مغرب و عشاء، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے لیے، وَسَبِّحْ، تسبیح کرتے رہو، لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات میں، لیلن کے نیچے تہجد، 6 نمازوں کا ذکر آ گیا، اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، یقیناً یہ کفار، ہؤلاء کے نیچے کفار، یقیناً یہ کفار پیار کر رہے ہیں دنیا سے، العاجلہ دنیا، یَذَرُونَ وَرَاهُمْ، اور چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے، نیچے لکھے حب دنیا کی وجہ سے، چھوڑ رہے ہیں حب دنیا کی وجہ سے اپنے پیچھے، یومن، اس دن
दिन को सकीरन, जो बड़ा मुश्किल होगा। नीचे लिखे क़यामत, इसी दुनिया की मोहब्बत की वजह से मुश्किल दिन क़यामत को छोड़ रहे हैं। नानो खलकनाहुम, रफ़ा इस्तिबाद, इसको बईद न समझो, हम दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। नानो खलकनाहुम, यकीन हम ही ने उनको पैदा किया। वशददना असरहुम, और मजबूत बनाए हमने जोड़ उनके, आसर जोड़। वैज़ा शेना, और जब हम चाहेंगे, एक बात हमने पैदा किया, दूसरी बात हमने जोड़ मजबूत बनाए, तीसरी बात वैज़ा शेना, और जब हम चाहेंगे, बदलना अमसालहुम, हम तब्दील कर देंगे उन जैसे, तब्दीलन तब्दील करना। इन हादिही तज़किरा, मैं अल्लाह चाहूँ तो उन जैसे और तब्दील कर दूंगा। इन हादिही तज़किरा, यकीनन ये मज़ामीन, हाज़िही पर मज़ामीन, तज़किरा तो नसीहत है, इस पर लफ्ज़ काफ़ी, ये मज़ामीन काफ़ी नसीहत हैं। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, फा तफ़रीइया, फा कौन सी है उलमाए किराम? एक जुमले के कैम मकाम होती है, जुमला लिखें। जब मोमिनीन व मुनकिरीन का हाल सुन लिया, जब मोमिनीन व मुनकिरीन का हाल सुन लिया, तो अब मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो बंदा चाहे बना ले अपने रब की तरफ रास्ता। अब बंदे की अपनी मर्जी है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सामने लिखे दफ़ा शुबा, ये शुबे का जवाब है। कितने लोग हैं जो नसीहत हासिल नहीं करते। जवाब, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तब नसीहत हासिल करेंगे अल्लाह की मर्जी होगी तो। नहीं चाहते हो तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह करीम। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह करीम है कामिल इल्म वाला, हिकमतों का मालिक। सामने जुमला लिखें। जब नसीहत अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है तो हम मजबूर महज हुए। जवाब, उसकी मर्जी हिकमत पर मौकूफ है। किसी के लिए हिकमत ज़लालत, किसी के लिए हिकमत हिदायत। युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, अल्लाह दाखिल करते जिसको चाहते अपनी रहमत में। युदखिलु के नीचे मुनीब, वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जालिम लोग तैयार किए अल्लाह करीम ने उनके लिए अज़ाब दर्दनाक। सूरतुल मुरसलात का दावा लिखें। इस्बातुल क़ियामा बिल अदिल्ला व शवाहिद, दलाइल के साथ और शवाहिद के साथ क़यामत का इस्बात किया। मैंने सूरतुल मुरसलात का इसमें रब्त लिखा और मालिक के दहर ने ही मुरसलात को बतौर अज़ाब के नमूने के पेश किया है। सूरत का मानवी रब्त यह है, सूरत दहर में पैदा करने का नमूना था, पैदा करने का नमूना था, ताकि हशर नशर का मसला समझ आ जाए। अब मुरसलात में बतौर तरक्की हशर नशर के बाद अज़ाब व सवाब के नमूने का जिक्र है। वहाँ पैदा करने के नमूने का जिक्र था और यहाँ हशर नशर के बाद अज़ाब व सवाब के नमूने का जिक्र है। खुलासा ये है, हशर नशर के बाद जज़ा सज़ा वाक़ई होगी। इस दावे पर अल्लाह ने शवाहिद पेश किए। तख़वीफ़ दुनिया भी होगी, उखरवी होगी, कुफ़ार के लिए बिशारत होगी, मोमिनों के लिए ज़जर भी होगी। मैंने इसके इम्तियाज़ात तो बहुत सारे लिखे हैं, मैं आपको नमूना सुना देता हूँ।
شروع میں 5 شواہد اللہ نے بیان کیے اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ آگ کی 3 شاخیں ہوں گی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جہنم کی چنگاریاں کیسے ہوں گی؟ جیسے محل ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، یہ مضمون بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ ورنہ مضمون آسان ہے، ذرا معنی مشکل ہے، غور کریں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں نرمی کے ساتھ، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں عرفن نرمی کے ساتھ۔ نیچے لکھیں مراد رحمت کی ہوائیں، مراد رحمت کی ہوائیں۔ فالعاصفات عصفا، پس پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ، عصفن تیزی کے ساتھ۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں، اٹھانا بادلوں کو، نشرن اٹھانا بادلوں کو۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں بادلوں کو، فرقن جدا کرنا۔ بارش کے بعد ہوائیں بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ فالملکیات ذکرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہیں نصیحت، ان سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ عذرن او نذرا، مفعول ہوئے دونوں، عذرن او نذرا، واسطے دفع کرنے عذر کے، واسطے دفع کرنے عذر کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے او نذرا، یا واسطے ڈرانے کے۔ اب خیال جواب قسم اب آیا ہے، میں فٹ کروں گا۔ انما توعدون لواقع، یقیناً ما توعدون، ما الگ ہے، ان الگ ہے، خیال کرنا۔ یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، لواقع، البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یہ شواہد دلیلیں کہ عذاب ثواب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، جس طرح ہوائیں مختلف ہیں، کبھی نرم، اب یہ والمرسلات عرفن کا آ گیا جملہ، اور کبھی سخت، یہ فالعاصفات عصفا کا جملہ آ گیا۔ جس طرح ہوائیں مختلف ہیں، کبھی نرم کبھی سخت، کبھی اٹھاتی ہیں بادلوں کو، کبھی جدا کرتی ہیں بادلوں کو۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کے حالات بھی مختلف ہوں گے۔ مومنوں کے لیے نرمی، کافروں کے لیے سختی۔ اب اس جملے کو فٹ کر رہا ہوں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہے نرمی کے ساتھ، مومنوں پر نرمی ہوگی۔ فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ ہوائیں اشارہ کر رہی ہیں کبھی سخت ہوتی ہیں، کافروں پر سختی ہوگی۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں اٹھانا بادلوں کو۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں، فرقن جدا کرنا بادلوں کو۔ اس کے سامنے جملہ لکھیں، والناشرات نشرا فالفارقات فرقن کے سامنے۔ اسی طرح حشر کے بعد تم بھی منتشر ہو کر جنت یا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔
انما توعدون لواقع، یہ 5 شواہد ہواؤں والے گواہ ہیں، یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، یہ اس وقت واقع ہوگا، لفظ لکھیں جی فیضا پر، اس وقت واقع ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ کب واقع ہوگا؟ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ کھول دیے جانے سے کیا مراد؟ اوپر لفظ لکھ لیں ختم ہونا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، مولانا اب مہربانی کریں وَإِذَا الرُّسُلُ پر لکھیں نفخہ ثانیہ کا بیان۔ اب وہ نفخہ اولا کا بیان تھا، جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، ستارے بے نور، آسمان کھول دیا جائے گا، ختم، پہاڑ اڑا دی۔ اب نفخہ ثانیہ کا بیان۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول اُقِّتَتْ جمع کیے جائیں گے، رسول جمع کیے جائیں گے۔ اُقِّتَتْ، سب کا اس وقت فیصلہ ہوگا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ تحویل ہے ہولناکی بیان کرنے کے لیے، کون سے دن کے لیے اجلت مؤخر کیا گیا ہے۔ کیوں مؤخر کیا گیا ہے؟ اب رسول جمع ہو جائیں، سارا فیصلہ اور حساب کتاب ہو جائے، گواہیاں ہو جائیں۔ فرمایا نا مؤخر کیا گیا ہے، کون سے دن کے لیے؟ لیوم الفصل، فیصلے والے دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ۔ فیصلے والا دن تو آنے دو۔ سبحان اللہ۔ مونا لیوم الفصل پر لفظ لکھیں، جلدی کریں۔ سوال، یہ واقعات اب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ واقعات اب کیوں نہیں ہوتے؟ جواب، لیوم الفصل، فیصلے والا دن تو آنے دو، مؤخر کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ فیصلے والے دن کے لیے۔ وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم سننے والے فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، تخویف دنیاوی، کیا نہیں ہلاک کی ہم نے پہلوں کو؟ اولین کے نیچے کافر، ثم نتبعہم الآخرین، پھر پیچھے لگائیں گے ہم ان پہلوں کے، الآخرین پچھلوں کو۔ الاولین پر 2 لکھیں جی، نتبعہم، ہم کے نیچے 2 لکھیں، الآخرین پر لکھیں مشرکین مکہ۔ مضامین مشکل نہیں ہیں، ذرا معنی مشکل ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کی ہم نے پہلے کافروں کو؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان پہلے مشرکوں کے، الآخرین مشرکین مکہ کو۔ جیسے ان کو ہلاک کیا، ان کو بھی اسی طرح ہلاکت میں ہم پیچھے لگائیں گے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح کریں گے ہم مجرموں کے ساتھ، دنیا میں یا دونوں جہانوں میں، دنیا میں یا دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت۔ ہلاکت ہے بہت بڑی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، دلیل عقلی برائے حشر و نشر، دلیل عقلی برائے حشر و نشر۔ جملہ لکھے مولانا، کیا بعثت ان امور سے بھی مشکل ہے؟ کیا بعثت الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کی ہم نے تم کو پانی ذلیل سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پس رکھا ہم نے اس کو بیج جگہ محفوظ کے، الی قدر معلوم، ایک انداز مقرر تک، فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، ہم وہ اندازہ لگانے والے ہیں۔ جو اللہ گندے پانی سے انسان پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے بعثت کیا مشکل ہے؟ عربی میں جملہ لکھواتا ہوں عربی میں، اور بہتر یہ ہے کہ معنی مجھ سے آپ نہ پوچھیں تو لکھیں عربی میں۔ یہ مہین کا جملہ ہے، من ماء مہین، المنیو
منی المنیو الخارجو نجسن والداخل الى الرحم والداخل الى الرحم طاہر. معنی نہیں بتاتا، معنی سمجھ آ گیا؟ سب کو نہیں سمجھ آیا، کیا کریں اب. المنیو الخارجو نجسن والداخل الی الرحم طاہر. آگے چلیں. فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. مونا باہر نکلے ناپاک ہے، رحم میں جائے پاک ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. آگے لکھ لیں کالا گنگوہی رحمہ اللہ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دلیل کو دیکھنے کے باوجود بھی تکذیب کر رہے ہو، شرم نہیں آتی. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا نہیں بنایا، یہ اور عقلی دلیل آ گئی، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتاً کافی ہونے والی. کفاتاً اس میں اعلیٰ ہے، کافی ہونے والی. کس کے لیے کافی ہونے والی؟ احیاء و امواتا، مردوں اور زندوں کو کافی ہونے والی. مردوں اور زندوں کو کافی ہونے والی. عربی میں لفظ لکھنے ہیں، اوپر لکھنے ہیں بالکل احیاء اور اموات کے اوپر. احیاء کے اوپر ظہرها، زمین کی پشت، ظہرها لأحیائکم، زمین کی پشت اوپر والا حصہ لأحیائکم، تمہارے زندوں کے لیے. آسان لفظ ہے، اموات پر لکھیں. وَبَطْنُهَا لِأَمْوَاتِكُمْ، زمین کا پیٹ مردوں کے لیے، زمین کا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، اور زمین کا اندر والا حصہ، نیچے والا حصہ تمہارے مردوں کے لیے. اوپر زندے نیچے مردے، جھگڑا ہی ختم. میاں صاحب جھگڑا مک گئے، اوپر زندہ نیچے. آپ مجھے سمجھائیں، میری طرف دیکھیں، جھگڑے کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں. دین پیار محبت کا نام ہے. اوپر والے بھی زندہ ہیں اور نیچے والے بھی زندہ ہیں. ہمارے مردے کہاں تشریف لے گئے؟ موئے کتن بھئی، اوپر والے بھی زندہ ہیں، نیچے والے بھی زندہ ہیں، تو مردے کہاں گئے؟ اللہ تو کہتے ہیں اوپر زندہ اور نیچے مردہ. اب نیچے والے بھی زندہ، اوپر والے، تو مردے کہاں گئے؟ اچھا اگلی بات، نہیں حضرت جب دفن کر کے واپس آتے ہیں بعد میں زندہ ہو جاتا ہے. ہاں مولانا خیال کرنا، جو نیچے زندہ ہو جائے، میرا جملہ غور سے سننا، جو نیچے زندہ ہو جائے اللہ اسے نیچے نہیں رہنے دیتا. جب نیچے والے زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی، وہ اوپر آ جائیں گے. اگلا جملہ سنیں، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں. اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت، دفن کرنا پڑتا ہے. اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں. نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں. کوئی زندہ کو دفن کرے قتل کا کیس ہے. اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا حصہ مردوں کے لیے. جھگڑی ختم. ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے، مصروفیت بڑی ہوتی ہے. میں رات کو 1-1 بجے تک قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں. اب خیال نہیں رہتا تو میں یاد رہا تو کتاب لے آؤں گا. پہلے بھی 1-2 آپ کو حوالے دکھانے تھے ناشر القرآن کے. وہ مولانا نیت الرحمان کو میں نے بھیجا تھا فوٹو کاپی اس کی، وہ موبائل میں واٹس ایپ میں. تو کتاب چھپی ہے پاکستان میں، تو آپ کو دکھاؤں گا، میں انشاءاللہ نکالوں گا لائبریری میں. مول صاحب نے کہا ایک کفن چور تھا، کفن چوری کرنے کے لیے مردے کو دفن کیا گیا. یہ پہنچا، جب اس نے قبر کھودی اور کفن اتارنے لگا، مردہ اٹھ بیٹھا. میں کتاب دکھاؤں گا،
اچھا اگلی بات سنے نا، وہ چور ڈر گیا، چور بھاگ پڑا، چور آگے آگے مردہ پیچھے پیچھے. کتاب والا کہتا ہے مردہ گھر واپس آ گیا، مردے کا بیٹا پیدا ہوا. میاں صاحب کہرے خیال اج ودے ہو وہاں تے موئے دا پتر جمع آئی. ٹھیک ہے، کتاب میں لکھا ہے. اٹک شریف ہاتھ کھڑا کرو، ضلع اٹک ہاتھ کھڑا کرو. اوئے ہوئے 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 تو سارا اٹک ہے، مانا اٹک کی کتاب ہے، اٹکیو. ہاں اب اٹک والے ناراض ہو جائیں گے. مردہ گھر واپس آ گیا، اس کو کہا جاتا تھا اپنا کفن اٹھا کر گھر میں آنے والا. واہ بھائی واہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اوپر زندے اور نیچے. کمال ہے بھائی. ہائے ہائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور بنائے ہم نے زمین میں وزنی پہاڑ، شامخات بلند و بالا، شامخات بلند و بالا پہاڑ بنائے. وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور پلائے ہم نے تم کو پانی پیاس بجھانے والا. تو نہ یہ جو میں کام کر سکتا ہوں تو بے شک میرے لیے مشکل ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بھی جو نہ مانے تو بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا انطلقوا، چلو تم. یہ تخویف اخروی ہے، قیامت کا پہلا حال. چلو تم الی ما، اس عذاب کی طرف، ماں پر عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا شدت نار، چلو تم الی ظل، سائے کی طرف. کون سا سایہ؟ ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہوگا، 3 شاخوں والا سایہ ہوگا. دھوئیں کی خاصیت ہے جب زور سے نکلتا ہے تو اوپر جا کر شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، سبحان اللہ، نہ سایہ کرنے والا. لا ذلیل، نہ سایہ کرنے والا، نہ دھوپ سے بچانے والا سایہ. ولا یغنی من اللہب، اور نہ فائدہ دے گا تپش سے، تپش سے بھی فائدہ نہیں دے گا. اب سائے میں بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ بندے کی تپش کم ہو جاتی ہے، سائے میں سکون مل جاتا ہے. لیکن وہ جو جہنم کے دھوئیں والا سایہ ہوگا نا، لا ذلیل، نہ دھوپ سے بچانے والا سایہ، ولا یغنی من اللہب، اور نہ فائدہ دے گا تپش سے. انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً وہ آگ پھینکے گی چنگاریاں. شرر چنگاریاں پھینکے گی. کون سی چنگاریاں؟ کالقصر، محل کی طرح بڑی بڑی. مولانا ذرا ذی ثلاث شعب کا جملہ لکھیں. 3 چیزیں جلدی کریں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. 3 چیزیں. نمبر 1 تصدیق بالقلب. نمبر 2 اقرار باللسان. نمبر 3 عمل بالارکان. نمبر 2 یا اصول 3 ہے، یا توحید، رسالت، آخرت. تو منکرین کے لیے ذی ثلاث شعب، 3 شاخوں والا دھواں کیوں ہوگا؟ انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کی، انہوں نے زبان سے توحید کا اقرار نہیں کیا. نمبر 3 عمل بالارکان، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل توحید والا نہیں کیا. 3 شاخوں والا ان کو دھواں یہ نصیب ہوگا. اور نمبر 3 یا اصولی مسئلے 3 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان کا انکار کیا تو دھواں بھی 3 شاخوں والا ہوگا. کل کسر، یقیناً وہ پھینکے گی چنگاریاں. کل کسر، محل کی طرح بڑی بڑی. کانہو جمالات صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد. آؤ جی، پہلے فرمایا وہ محل کی طرح بڑی بڑی، آگے فرمایا گویا کہ وہ اونٹ ہے صفر. اب یا وہ بات سچی ہے یا یہ بات سچی ہے. مولانا کل کسر پر لکھے ابتدا میں
جمالات ان پر لکھے انتہا میں، پہلے تو وہ چنگاریاں محل کی طرح بڑی بڑی ہوں گی، پھر کم ہوتی ہوتی اونٹ کے برابر بن جائے گی۔ دوسرا قول لکھیں جی الٹ، کل کسر پر لکھیں انتہا، جمالات پر لکھیں ابتدا۔ ابتدا میں تو وہ اونٹ جتنی ہوگی چنگاریاں، پھر پھیلنا شروع ہو جائیں گی، پھر بڑھتی جائیں گی، محل کی طرح بڑی ہو جائیں گی۔ دونوں قول ہیں الٹ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ دن وہ ہے کہ نہیں گفتگو کریں گے، بولیں گے نہیں۔ یہ قیامت کا دوسرا حال ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ دن وہ نہیں بولیں گے۔ آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، یہ جہنمی نہیں بولیں گے، یہ دوستی نہیں بولیں گے، قیامت میں مشرک اور مجرم نہیں بولیں گے، ورنہ بولیں گے تو صحیح۔ نیچے سامنے جملہ لکھیں حاشیے پر، نمبر 1 نفی نطق نافع، نفی نطق نافع، بولیں گے تو صحیح لیکن بولنا فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 2 حالات مختلف ہوں گے، کبھی بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے۔ ولا وہاں مقام حل ہو گیا، ہاں بھی نہیں کرتے آپ۔ ولا یوزن لہم، نہیں اجازت دی جائے گی واسطے ان کے عذر پیش کرنے کی، عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ فیعتذرون، پس وہ معذرت کریں، ورنہ یہ تو ظلم ہے۔ اشکال سمجھے، اشکال مجرموں کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی۔ آپ سبق میں کیوں دیر سے آئے؟ یہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو یہ معقول عذر ہے۔ اب میں کسی کو عذر ہی پیش نہ کرنے دوں، سزا دینا شروع کر دوں، یہ تو ظلم ہے۔ اللہ کہتے عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ تو ظلم ہے۔ اشکال تو سمجھے مولانا، عذر پیش نہ کرنے دینا مجرم کو، یہ تو ظلم ہے۔ جملہ لکھے سامنے، عذر پیش نہ کرنے دینا یہ تو ظلم ہے۔ کم از کم مجرم کو صفائی کا موقع تو دیا جائے۔ جواب، وہ واقعہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ واقع میں کوئی عذر بس یہ جواب ہے۔ چونکہ وہ عذر ہوگا ہی نہیں حقیقت میں، پیش کرنے کی اجازت کیوں دی جائے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ تیسری حالت آ گئی قیامت کی، حالت ثالث قیامت۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تم کو جمع کیا، الاولین، اور پہلوں کو بھی جمع کیا فیصلے کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی بہانہ، فَكِيدُونَ، تو بہانہ پیش کرو میرے آگے۔ قید، بہانہ، تدبیر، جو بھی معنی کرے۔ عذاب والے فیصلے سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ہے، کوئی بہانہ پیش کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بشارت، یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ بیچ سایوں کے ہوں گے، نعمت نمبر 1، وعیون، چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، میووں میں ہوں گے، مما یشتہون، ان میووں میں سے جو وہ خواہش کریں گے۔ کلوا واشربوا یقال لہم، عبارت کیا تھی؟ یقال لہم، کہا جائے گا واسطے ان کے، کھاؤ اور پیو ہنیئن، مزے لے لے کر، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت کا ظاہری سبب اعمال، حقیقی سبب اللہ کی رحمت۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، اللہ کی عادت ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، تخفیف دنیاوی، کھا لو، وتمتعوا، اور نفع اٹھا لو دنیا میں، کھا لو
اور نفع اٹھا لو دنیا میں. قلیلاً تھوڑا زمانہ، قلیلاً کا معنی تھوڑا زمانہ. انکم مجرمون علت کیونکہ یقیناً تم مجرم ہو اور مجرم کو سزا ضرور ملا کرتی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب کہا جاتا تھا واسطے ان کے جھک جاؤ. نیچے لکھے عقائد و اعمال میں. نماز والا رکوع مراد نہیں ہے خیال کرنا، عقائد و اعمال میں. عقیدہ وہ اپناؤ، عمل وہ اپناؤ جو اللہ رسول کا حکم ہے. لا یرکعون، جھکتے نہیں تھے. ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. سبحان اللہ. زجر مع الاقناط، لکھیں زجر مع الاقناط، قنوت سے اقناط، توئے توئے. مفتی صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے تو دعا کی ہے. ہاں، اٹک والے مردے کا ذکر کس کتاب میں؟ اٹک والا مردہ نہیں، اے خدایا، مردہ اٹک کا نہیں تھا. آپ نے مردہ اٹک کا سمجھ لیا. اے خدایا، مردہ اٹک کا نہیں تھا، وہ مردہ اٹک کا خیال کرنا، مردہ اٹک کا نہیں تھا. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اٹک کا مردہ تھا بھائی، اٹک والے مردے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. نہیں نہیں، وہ کتاب دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اقناط لکھا ہے. اقناط کہتے ہیں، سامنے جملہ لکھ لیں، حضرت کو مایوس کرنا. اللہ نے حضرت کو مایوس کر دیا. میرے پیغمبر مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اقناط مایوس ہو جاؤ. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کون سے کلام کے ساتھ، حدیث کا معنی لکھیں کلام، بعدہ پر لکھیں قرآن، کون سے کلام کے ساتھ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ میرے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ سورت کا نام ہے سورۃ النبأ. مولانا اس کا موضوع لکھیں الزجر للمنکرین بالباس. ودعوت توحید بالنفی الشفاعت القہریہ. اب میں اکٹھا پڑھتا ہوں. الزجر للمنکرین بالباس ودعوت توحید بالنفی الشفاعت القہریہ. ان کفار، رب اسمی، ان کفار کا حال دیکھو. ہم نے مرسلات کو بطور نمونے کے پیش کیا، پھر بھی نہیں مانتے، الٹا نبأ عظیم کا سوال کرتے ہیں. اور اب تو مانوی یہ ہے، سورت مرسلات کی نسبت اس میں تخویفات بطور ترقی ہیں. سورت کے امتیازات میں نے لکھے، ایسی 10 چیزیں آ رہی ہیں جن میں امیر و غریب دونوں برابر ہیں. سراجم و حاجہ، یہ مضمون. کافر دن قیامت کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. امتیازات تو میں نے لکھے 12، میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتسالون، اصل میں تھا عما، اصل میں عبارت کیا تھی؟ عما. الف تخفیف کے لیے گرا دیا. اصل عبارت کیا تھی؟ عما. تخفیف کے لیے الف کو گرا دیا. عما یتسالون، کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ یتسالون، مولانا خیال کرنا، تساءل یتساءلو تساؤلاً، آپس میں سوال کرنا. کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت برحق ہے کہ نہیں ہے؟ مردے زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے. آپس میں سوال کر رہے ہیں. ایک معنی کیا کیا یتسالون کا؟
سوال کر رہے ہیں آپس میں. دوسرا معنی سنیں, آپ نے آپس میں لکھا ہی نہیں ہے, آپ انتظار میں ہوتے ہیں مولوی صاحب ہمیں کہے گا لکھنے کو تو ہم لکھیں گے, ورنہ یہ چیزیں آپ کو ترجمے میں تو نہیں ملے گی. اب میں ایک ایک لفظ میں آپ کو کہوں لکھیں لکھیں لکھیں, میں کیا کروں. ایک قول یہ ہے یتسالون, آپس میں سوال کرتے ہیں. دوسرا قول اما یتسالون, سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسرا قول سوال کرتے ہیں اہل ایمان سے. سارے مطلب درست ہے. پیغمبر سے پوچھتے ہیں قیامت آئے گی, مومنوں کو کہتے ہیں قیامت آئے گی, کب آئے گی, نہیں مانتے ہم. اللہ عن النبأ العظیم, مانا عبارت تھی, ایتوں کو دیکھنا, یتسالون عن النبأ العظیم, پچھلے یتسالون کو نہیں دیکھنا, مہربانی کریں. اما یتسالون کو میں نے انگلی سے چھپا دیا ہے. عن النبأ العظیم کس کے متعلق ہے؟ یتسالون مقدر کے متعلق ہے. یتسالون عن النبأ العظیم, سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے متعلق. سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے متعلق, عظیم الشان خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں. عظیم کے اوپر لفظ لکھیں, عظیم الشان والاحوال, عظیم الشان والاحوال. الذی ہم فیہ مختلفون, سبحان اللہ, وہ کہ جس میں وہ مختلفون, اختلاف کرنے والے, آپس میں اختلاف کرنے والے, ان کا آپس میں اختلاف ہے. سامنے جملہ لکھیں حاشیے پر, قیامت ہوگی یا نہیں. ایک مختلفون کا کیا معنی کیا؟ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں. دوسرا معنی لکھیں جی حاشیے پر. نمبر 2, بالنبی والمومنین, مختلفون پر بالنبی والمومنین, مومنوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے والے. نبی فرماتا ہے قیامت آئے گی, مومن کہتے ہیں قیامت آئے گی, یہ کہتے ہیں نہیں آئے گی. ایک قول آپس میں اختلاف کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں آئے گی, کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں یار آئے گی کہ نہیں, یار مجھے تو پتہ نہیں آئے گی. ایک قول آپس میں اختلاف کرتے ہیں, کوئی شک کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے آئے گی, کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی, یار آئے گی تو کب آئے گی. اور دوسرا نبی اور مومنوں سے اختلاف کرنے والے ہیں. 2 قول عرض کر دیے. فرمایا کلا, اب کلا بمانا حقا یا کلا ردیہ ہے, دونوں لکھنے اوپر. کلا حقا یا ردیہ, کلا پکی بات ہے. اب میں پکی والا معنی کر رہا ہوں, خیال کرنا. کلا پکی بات ہے, سیعلمون ان قریب جان لیں گے. آپ قلم ہاتھ میں رکھتے نہیں ہیں, میرے لفظوں پر آپ غور کرتے نہیں ہیں, میں کیا کروں اب. کلا سیعلمون پکی بات ہے, ان قریب جان لیں گے مرتے ہی. ثم کلا سیعلمون, پھر پکی بات ہے ان قریب جان لیں گے قبر سے اٹھتے ہی. دونوں میں فرق کیا. پہلا سیعلمون جان لیں گے مرتے ہی, دوسرا سیعلمون کے نیچے لفظ قبر سے اٹھتے ہی. اور کلا بمعنی حقا میں نے کیا. اب دوسرا میں منع کرتا ہوں. کلا اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کلا ردیہ ہے, ہرگز نہیں, اختلاف تو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ سیعلمون ان قریب جان لیں گے مرتے ہی. ثم کلا, عند البعض یہ کلا تاکید اور تکرار کے لیے ہے. ثم کلا ان قریب جان لیں گے, ان قریب جان لیں گے قبروں سے نکلتے ہی. یوں تو نہیں اختلاف کرنا چاہیے تھا. الم نجعل الارض مہادا, سبحان اللہ. مولانا جہاں بھی قرآن قیامت کا ذکر کرے, میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا, 2 پہلو بیان کرتا ہے, بیان امکان, بیان وقوع. اب یہ بیان امکان ہے, اوپر لکھیں بیان امکان.
ایک اور جملہ بھی لکھیں، انما توعدون کی تفصیل ہے، پیچھے گزرا انما توعدون لواقع، اس کی تفصیل ہے۔ ایک اور جملہ بڑا قیمتی لکھنا ہے، انعامات کا ذکر کیا، عذاب کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ مونا پیچھے جو آیت ہے ثم کلا سیعلمون، اس کا ایک جملہ لکھ لیں، ایک قول ثم کلا، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ نمبر 2، عند البعث، بعض کے نزدیک، عند البعث پہلا موت اور دوسرا نفخہ ثانیہ سے متعلق ہے، اس لیے میں نے معنی میں فرق کیا تھا، سیعلمون مرتے ہی جان لیں گے، اور دوسرا نفخہ ثانیہ والا قبروں سے اٹھتے ہی جان لیں گے۔ اب علم نجلل پر میں نے کیا لکھوایا؟ بیان امکان، جو اللہ کریم یہ کام کر سکتا ہے قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، یہ ہے بیان امکان۔ نعمتوں کا ذکر کیا، عذاب کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، اسی طرح آخرت میں کسی پر انعام ہوں گے، کسی پر عذاب ہوگا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کی ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو ذریعہ آرام، سباتن سبت سے ہے، آرام کا ذریعہ، راحت کا سبب، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو اوڑھنا، لباس بنایا۔ اس طرح لباس بندے کو چھپا لیتا ہے، رات بھی انسان کے بہت سارے گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ اللہ آگے جی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنائے ہم نے دن کو معاشا، وقت کمائی کا وقت بنایا، روزی کمانے کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، شدادن 7 مضبوط مراد آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اب نحوی علماء غور کریں، مہربانی کریں۔ جعلنا بمعنی خلقنا، ایک قول، جعلنا بمعنی خلقنا، خلقنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے، سراجا وہاجا، چراغ چمکنے والا، بس۔ اور اگر جعلنا اپنے معنی پر ہونا تو پھر مفعول نمبر 1 مقدر ہوگا، عبارت یوں تھی، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَهَاجًا۔ اگر جعلنا اپنے معنی پر ہو تو مفعول اول مقدر ہوگا، عبارت یوں تھی، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَهَاجًا، اور بنایا ہم نے سورج کو سِرَاجًا وَهَاجًا، چراغ روشن چمکنے والا۔ خلقنا کے معنی میں کرو تو مفعول نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جلنا اپنے معنی پر ہو تو شمس مفعول اول نکالنا پڑے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے من الموسرات، بادلوں سے، کون سے بادل؟ الموسرات، جو برسنے کے قریب ہوں، الموسرات برسنے کے قریب۔ اب میں کیسے کیسے سمجھاؤں، یہ میری چادر ہے، یہ میں نے پانی کے اندر ڈال دی۔ اب جب میں نے پانی کے اندر ڈالی، میاں صاحب پکڑو دو ہتھاں نال، یہ دیکھیں مولانا، میں موسرات عرض کروں، میں نے پانی میں ڈالی، یہ چادر ہے،
موٹے کپڑے کو جب پانی میں ڈالتے ہیں نا، پانی سے بھیگ جاتا ہے تو اس کی جو نچلی سطح ہے نا، اس پر تری نمودار ہو جاتی ہے۔ کچھ میرے دوستوں نے بات سمجھی ہے؟ یہ جو اب پانی سے بھری ہوئی تھی نا، یہ اوپر پانی لگ گیا سارا، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کی نچلی جو سطح ہے اس پر تری نمودار ہو جاتی ہے۔ ان بادلوں کو کہتے ہیں موسرات، جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں اور بالکل پانی رس رہا ہو، برسنے کے قریب ہو۔ موسرات سمجھ آ گیا جی؟ آگے چلیں۔ مان سجاجا، اتارا ہم نے بادلوں سے وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں، برسنے کے قریب ہوں، ان سے اتارا مان سجاجا، پانی لگاتار بکثرت گرنے والا، سجاجا بکثرت گرنے والا پانی، لنخرج بہ حبا و نباتا، حکمت انزال کیوں اتارا؟ تاکہ نکالے ہم پانی کے ذریعے حبن دانا، و نباتن دوسری نباتات، و جنات باغات نکالے، الفافا پتوں میں لپٹے ہوئے باغات، گنجان۔ مونا اوپر جملہ لکھنا ہے، عربی میں لکھے، عربی میں کذالک یفعل بکم، کذالک یفعل بکم فی یوم القیامہ، اسی طرح تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اب سامنے جملہ لکھے اردو میں، دنیاوی نعمتوں کی کثرت سے اندازہ لگا لو، دنیاوی نعمتوں کی کثرت سے اندازہ لگا لو، کیا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے اس سے مشکل ہے؟ کیا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے اس سے مشکل ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، تخویف اخروی، یہ قیامت کی ابتدائی حالت کا بیان ہے۔ یقیناً فیصلے کا دن، کان میقاتا ہے مقرر شدہ، یوم ینفخ فی الصور، جس روز پھونکا جائے گا سور میں۔ اس کے نیچے لکھیں دوبارہ، فتاتون افواجا، آؤ گے تم فوجوں کی فوجیں بن کر، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، ہو جائے گا وہ دروازے پھٹ کر ایسے ہو جائے گا جیسے دروازے ہوتے ہیں۔ وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پد ہو جائیں گے سرابا، ریت چمکتا ہوا، سرابا ریت چمکتا ہوا، سبحان اللہ، سرابا ریت چمکتا ہوا، مراد ختم ہو جانا، مراد ہائے ہائے۔ مولانا آگے نہیں چلتے، جملہ لکھ لیں پہلے تو جملہ لکھیں، بنینا فوقکم سبعا شدادا کا، اس کے سامنے مکان جتنا مضبوط بناؤ آخر بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آسمان جب سے بنے ہیں مضبوط کھڑے ہیں، بس نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی کمزوری ہے۔ موسرات کا جملہ لکھیں، ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو بادلوں سے پانی نیچے آتا ہے، جیسے کپڑا نچوڑو تو پانی نیچے گرتا ہے، ہوا بھی بادل کو نچوڑتی ہے۔ موسرات
نچوڑنے والے بادلوں سے، جن کو نچوڑا گیا ہو، نچوڑنے والے بادلوں سے۔ آ جاؤ مولانا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ قیامت کا دوسرا حال آ گیا، وہ پہلا حال تھا ان یوم الفصل، اب دوسرا حال۔ یقیناً جہنم کانت مرصادا، گھات میں ہے، تاک میں ہے، اور جیسا شکاری گھات میں بیٹھا ہوتا ہے، شکار کوئی آئے، لطاغین، حد عبودیت سے نکلنے والوں کے لیے، جو عبودیت کی حد سے نکلنے والے ان کے لیے جہنم ہے، مآبن ٹھکانہ، لابسین فیہ احقابا، ٹھہرنے والے ہوں گے جہنم میں، احقابا کئی صدیاں، احقابا کئی صدیاں۔ مراد بے انتہا زمانہ ہے، مراد نیچے لکھ لیں، مراد بے انتہا زمانہ۔ اللہ اللہ، مونا ایک جملہ افواجن پر بھی لکھتے جائیں، پیچھے گزرا فتاتون افواجا، تم فوجوں کی فوجیں بن کر آؤ گے، جماعتوں کی جماعتیں بن کر آؤ گے۔ مثلا منکرین توحید، منکرین ختم نبوت، منکرین صحابہ وغیرہ، اہل حق کی بھی جماعتیں ہوں گی اور اہل باطل کی بھی۔ بس یہ فتحت السماء فکانت ابوابا، اس کا جملہ لکھ لیں۔ پہلے حاشیہ میں نے لکھوایا تھا، میں اشارہ لکھواتا ہوں، آسمان دو بار پھٹے گا، بوقت نفخہ اولا، نمبر دو بوقت نزول الہی۔ احقابن کا کیا معنی کیا؟ بے انتہا زمانہ، ذکر صدیوں کا ہے اور مراد بے انتہا زمانہ، ہمیشہ جو رہنا ہے انہوں نے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن ٹھنڈک کا مزہ، ولا شرابا نہ پینے کے لیے کچھ، الا حمیم وغساقا، مگر گرم پانی ہوگا اور بہتی ہوئی پیپ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ انہیں جزاء وفاقا کے سامنے لکھیں، جواب سوال مقدر، اتنی سزا ظلم نہیں؟ جواب جزاء وفاقا۔ ہائے ہائے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، سبب عذاب نمبر 1، یقیناً وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے حساب کا، یقیناً وہ، اس کے نیچے لفظ لکھے فساد عمل، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، نمبر 2 جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا لا یرجون کے نیچے لکھے فساد عمل، اور معنی میں نے کیا ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے حساب کا، عنوان لکھوائے فساد عمل اور معنی ہے عقیدہ نہیں رکھتے تھے حساب کا، یہ فساد عمل کیسے بن گیا؟ سامنے جملہ لکھیں، ایک شاگرد کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھی تو استاد سزا دے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ نمبر 2 جس کو ڈر ہی نہ ہو کہ نماز نہ پڑھی تو استاد کچھ نہیں کہے گا،
وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اب مولانا لا یرجون پر جو فساد عمل لکھوایا، یہ مثال اسی پر فٹ ہو رہی ہے۔ اب لکھیں جملہ، عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے برے اعمال کرتے تھے۔ عقیدہ گندا تھا نا، قیامت کا ان کو یقین نہیں تھا نا، اس لیے گندے عمل کرتے تھے، اس لیے عنوان ہم نے لکھوایا فساد عمل۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر ایک چیز محفوظ کر رکھے ہم نے اس کو لکھ کر، کتاباً لکھ کر۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تذلیل مجرمین، یقال لہم کہا جائے گا، فَذُوقُوا چکھو تم، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تم کو مگر ادروئے عذاب کے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بشارت، یقیناً شرک اور کفر سے بچنے والوں کے لیے مفازن کامیابیاں ہوں گی۔ کون سی کامیابیاں ہوں گی؟ حدائقہ یعنی باغات، وعنابن اور انگور، وکواعب اترابا، سبحان اللہ، وکواعب اترابا، دوشیزہ عورتیں، اترابن ہم عمر، وکاسن دہاقا، اور پینے کے جام شراب، دہاقن چھلکنے والے، شراب چھلکنے والے پیالے۔ پہلے رواج تھا چینکوں میں لوگ چائے پلاتے تھے، چلو خیر ہے تھرماس آ گئے پھر بھی ٹھیک ہے، اب تھرماس کا رواج ختم، اب آ گئے جی کپ میں ڈال کر لے آتے ہیں۔ چلو پہلے بڑے کپ ہوتے تھے، اب چھوٹے آ گئے، چھوٹے کپ، اچھا چھوٹے کپ میں چائے لے آتے ہیں، وہ بھی کپ چھوٹے، اور پھر چائے بھی آدھی۔ اندازہ لگاؤں یہ میزبانوں کا حال ہے۔ میں بیان کے لیے ایک جگہ گیا، اب جگہ تو یاد نہیں آ رہی، پتہ نہیں کون سی، روز جلسے ہوتے ہیں۔ اچھا چائے لے آؤ بیان سے پہلے، ٹھیک ہے بھائی چائے لے آؤ۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ چائے میں نے پینی ہے، بیان کرنا ہے تاکہ کچھ گلا وغیرہ تر ہو جائے۔ اچھا تو میزبان تھا نا، اس نے وہ ٹرے میں بھر بھر کرنا سب کو دیتا ہے، جب مجھے دینے کا نمبر آیا تھرماس خالی تھا۔ او ہو استاد جی بس میں اور بنواتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، وہ بنواؤ بھائی، میں تو چائے کے بغیر بیان نہیں کروں گا۔ یہ حال ہے۔ ایک جگہ بیان کے لیے گئے، دیہاتی لوگ تھے نا، سادے، اچھا ان کے رشتہ دار رہتے تھے سعودیہ میں، انہوں نے تھرماس بڑا وہاں سے بھیجا، وہ اس کو زور دینا پڑتا ہے نا، میں کیا کہوں اس کو، وہ شر، پھر وہ بہت سارے نا، وہ خوشی غمی پر کام آتا ہے۔ خیر وہ گھر والی عورتوں نے کیا کیا، اس بڑے تھرماس میں چائے ڈال دی، وہ اچھا وہ اٹھا کر جی صحیح بھائی چائے لے کر آئے ہیں جی، تھرماس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اوپر اٹھایا ہوا ہے، لے آئے۔ اب اس سے چائے نکلتی نہیں تھی اسے، اب ادھر کرے اچھا پھر تھرماس کو الٹا کرے شروع۔ استاد جی مجھے تو طریقہ نہیں آتا، نکلے گی کیسے؟ یہ حال کیا کریں؟ جنت کے پیالے ہوں گے کاسن دہاقا، چھلکتے ہوئے، بس وہ گرنے کے قریب ہے اس میں سے شراب۔ مولانا قوائب کا حاشیہ لکھیں، قاب کا معنی ابھرنا، ٹخنے کو قاب اس لیے کہتے ہیں یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، سب سے پہلے یہی جگہ خشک ہو کر ابھری تھی۔ اب قوائب کا معنی لکھواتا ہوں، لالا بند کر جلدی کر، ٹائم تھوڑے بھائی۔ مانا قوائب کا معنی لکھیں، ابھرے ہوئے پستانوں والی عورتیں، جلدی لکھو بھائی ٹائم تھوڑا ہے، بند کیتا ہی ہیں۔